علیکم کے پی ٹائم کے ساتھ میں ہوں سمر خٹک۔ خیبر سے لے کے کراچی تک عوام سراپائے احتجاج ہے تو دوسری طرف اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک زور پکڑ رہی ہے۔ ایسے حالات میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ہماری بڑی خوشی کی خبر ہے کہ فیٹف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 27 میں سے 21 نکات پہ ہم نے عمل درآمد کیا ہے، 6 نکات ابھی باقی ہیں۔ فیبرری 2021 تک کا مزید ہمیں وقت دیا گیا ہے کہ اس پہ ہم لوگ عمل درآمد کریں۔ آج کے پروگرام میں اس پہ اور چند مزید ایشوز ہیں، خاص طور پہ جو معیشت کے حوالے سے عمران خان صاحب ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہے۔ آج کے جو یہاں پہ ایکسپرٹس بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے۔ مجھے جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں نعیم اللہ یوسف زئی صاحب، سر آپ کو کے پی ٹائم میں ویلکم کرتی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ان کے ساتھ ہیں سینئر جرنلسٹ شاہد قریشی صاحب، اکونومسٹ ہیں، آپ کو کے پی ٹائم میں ویلکم کرتی ہوں۔ نعیم اللہ یوسف زئی صاحب، جس طرح ابھی میں نے اپنے بیانی میں بھی کہا کہ انٹرو میں بھی کہ پاکستان کو فروری 2021 تک کا تو مزید وقت مل گیا، جو 6 ہمارے باقی نکات اہداف ہیں اس کو ہم لوگ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گرے لسٹ میں رہنا یہ پاکستان کی کامیابی اس کو قرار دیں گے؟ جس طرح بھارت نے پروپیگنڈا کیا اور اس نے کوشش کی کہ ہم لوگ بلیک لسٹ میں چلے جائیں، لیکن ہم نہیں گئے اور ہم لوگ گرے لسٹ میں ہی برقرار رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا انڈیا کی طرف سے یا دیگر ممالک کی طرف سے، تو اس لحاظ سے تو ہم اس کو اپنی کامیابی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی تنزل ہی نہیں ہوئی بلکہ آپ اوپر گئے ہیں، ایک جگہ پہ بلکہ برقرار رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جتنے نکات ہمیں دیے گئے تھے جو رہ گئے ہیں، ان رہے ہوئے نکات کو پورا کرنے کے لیے، اس پہ کام کرنے کے لیے آپ کے لیے گورنمنٹ جن کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان لسٹوں سے نکل کے پاکستان اس طرف آ جائیں کہ دیگر جو دنیا میں ترقی کے کام ہو رہے ہیں یا ملک میں جو ترقی کی چیزیں چاہیے ہوتی ہے اس پہ کام کرے، تو اس کے لیے گراؤنڈ کا کیا بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو جو اگر فروری تک کا ٹائم دیا گیا ہے تو فروری تک کے ٹائم کے لیے پاکستان میں حکومت کے لیے اس وقت چیلنجز کیا ہے؟ کیا وہ چیلنج صرف یہ ہے کہ وہ 6 نکات پہ کام کر کے وہاں سے سرخرو ہو جائیں، یا ان 6 نکات پر کام کرنے کے لیے یہاں پہ انہوں نے گراؤنڈ اس طرح بنایا ہو؟ کیونکہ ملک جب ملکوں کی بات ہوتی ہے، مملکتوں کی بات ہوتی ہے، اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے کسی بھی صورت میں، تو وہاں پہ آپ کو ایک سیاسی طور پر ایک ایسا ماحول چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ لوگ قومی مفادات کے لیے یا قومی ایشوز پہ متفق ہو۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اب آگے جو آپ نے کام کرنا ہے اس کام پہ حکومت کے لیے وقت کتنا ہے، ان کی توجہ اس طرح کتنی جا سکتی ہے، اور اس کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یا ان کی جو ایوان ہے ان ایوانوں میں یہ لوگ متفق کتنے ہیں مختلف معاملات پہ، اور ایک دوسرے کو سنتے کتنے ہیں۔ آپ اگر ملک کے اندر کی قراردادوں کی بات کریں تو ان قراردادوں پہ بھی اگر اس میں عوام کی اور ملک کی مفاد کی بات ہو رہی ہو تو یہ لوگ متفق نہیں ہوتے۔ تو باہر کے لیے ایک دوسرے کے لیے چیلنجز بنانا تو ہمارے ملک میں ایک مطلب سیاستدانوں کا ایک وتیرہ رہا ہے۔ تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر بھی چیلنج ہے۔ اس کامیابی کو تو ہم سراہ سکتے ہیں کہ وہ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، وہاں کی اگر میڈیا چینلز آپ دیکھیں تو ہزاروں میں چینلز ہیں، تو وہ ہزاروں چینلز اور انڈیا بحیثیت اسٹیٹ جو پروپیگنڈا کر رہا تھا اس لحاظ سے پاکستان کا گرے لسٹ میں برقرار رکھنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اب اس کامیابی کو برقرار رکھنا اور آگے اس پہ مزید کام کرنا وہ کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے، اس پہ اس ملک کو یا اس پہ حکومت وقت کو اس پہ کام کرنا چاہیے۔ اچھا شاہد صاحب، جب یہ ایکشن پلان بنا تھا 15 ماہ پہلے بنا تھا، مطلب اس وقت مفتاح اسماعیل صاحب فنانس منسٹر تھے، پھر آگے کیری فارورڈ کیا گیا ان کی طرف ڈاکٹر شمشاد کی طرف۔ الیکشن پلان جو ہے اس وقت پاکستان میں جو جس وقت یہ اتفاق اس پہ کیا گیا تھا، کیا وہ ناقابل عمل ایکشن پلان تھا آپ سمجھتے ہیں اس کو، یا حکومت کی یہ ناکامی کہ ایکشن پلان جو ہے وہ فلی امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکے ہم لوگ؟ دیکھیں، میں اس کو حکومت کی ناکامی سمجھتا ہوں، کیونکہ حکومت کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کی ناکامی کی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے بھی گرے لسٹ میں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے جو جتنی بھی تجاویز ہیں یا ان کے جتنے بھی نکات ہیں ان پر عمل درآمد کرنا ہمارے لیے اتنا پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ ان پہ عمل درآمد کرتے ہیں، اصل میں جو مین کام ہے وہ ہے بلیک اکانومی۔ جب آپ بلیک اکانومی کو بالکل ہی روکتے ہیں تو پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو مزید بیڑا گرک ہو جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ فورن سطح پہ سعودی عربیہ ہے، دوسرے جو مسلم کنٹریز ہیں، ملیشیا ہے، ان کے ساتھ مل کے ان کو ووٹ بینک ان کا بنائے، ان سے کہے کہ پاکستان کی جتنی بھی بلیک اکانومی اگر ہے کام کر رہی ہے تو وہ ٹیرر فنانسنگ میں استعمال نہیں ہے۔
اس حوالے سے حکومت کی جانب سے اقدامات بھی کیے گئے. کچھ 6 ایکشن پلان ایسے تھے جس پر حکومت کی جانب سے عمل درآمد کیا گیا اور ان پر مکمل طور پر پیش رفت کی گئی. لیکن اگر حکومت کی جانب سے دوبارہ جیسے کہ میاں عمران خان صاحب کی حکومت میں آئے کہ ہم کسی کو بھی بلیک اکانومی یا کسی کو ایسا کام کرنے نہیں دیں گے, اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ مزید رک جائے گی. اب جب انویسٹمنٹ رکے گی تو پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہوگی, ہم کہاں کھڑے ہوں گے, بے روزگاری مزید بڑھے گی اور اس کے علاوہ بھوک و افلاس مزید بڑھے گی. تو ایک طرف معیشت ہے, دوسری طرف FATF ہے. FATF, ورلڈ بینک, IMF, یہ تمام ایک ہی کڑیاں ہیں ساری جو ملتی ہیں. اب FATF G20 کی جانب سے بھی بیان آیا کہ اگر پاکستان یا کوئی بھی ملک FATF کے جو بھی تجاویز ہیں یا جو بھی شرائط ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کرتا تو پھر کووڈ کی وجہ سے جو ان کو ریلیف ملا قرضوں میں وہ ان کو نہیں ملے گا. تو پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوراً سطح پہ خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے کہ پاکستان تاحال جو ہے وہ گرے لسٹ میں ہے. جون 2018 میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا اور تال حکومت کی جانب سے کوئی ایسے اقدامات نظر نہیں آتے ماں سوائے بیان بازی کے کہ آپ کا سعودی عربیہ جیسا دوست بھی آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ فارن پالیسی کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے. اس کے لیے پاکستان حکومت کو سوچنا ہوگا. اس کے لیے آپ کو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ ہم نے کیسے ان تمام سچویشن سے نکلنا ہے اور اس کے بعد معیشت کو بھی لائن اپ کرنا ہے. اچھا 2021 تک آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ نکل پائیں گے گرے لسٹ سے؟ دیکھیں کہ اگر حکومت کی جانب سے کچھ اقدامات کیے گئے, ان میں کوئی قانون سازیاں ہیں وہ بھی کی گئیں اور اپوزیشن کا پیچھا چھوڑ کے اگر اس پہ فوکس کیا گیا فارن پالیسی پہ تو حکومت ضرور نکل آئے گی. اگر انہوں نے اپوزیشن کھیلتے رہنا ہے تو پھر تو ممکن نہیں ہے کہ حکومت جو ہے ان تمام صورتحال سے نکل سکے. اس میں ایک چیز ایڈ کر لوں. بالکل نیشنل پلان کی بات کی تو میں نے وہی کہا کہ جب سیاسی اختلافات موجود ہوں, جب آپ ایوانوں میں بھی اور ایوانوں سے باہر سیاسی اختلافات ہو تو یہ جو 6 نکات آپ کہہ رہے تھے نیشنل ایکشن پلان میں جتنے نکات تھے 20 نکات تھے, اس میں صرف ان نکات پہ زیادہ کام ہوا ہے جن کا تعلق سیکیورٹی ایجنسیز یا سیکیورٹی فورسز سے تھا. لیکن جو سیاسی معاملات تھے جیسے مدارس کی مین سٹریمنگ تھی یا مدارس کے لیے جو فنڈنگ ہوتی ہے ملک کے اندر یا ملک سے باہر, تو یہ سب چیزیں ریلیٹ کرتی ہے آپ کے یہ باقی 6 پوائنٹس سے بھی. اگر اس پہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے سیاسی فضا جو ہے وہ ماحول سازگار بنانا ہوگا اور ماحول سازگار بنانے کے لیے وہی بات آتی ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر ضرورت ہے تو ضرورت آپ کو سیاسی ایک ایسی فضا بنانی ہے جہاں پہ حکومت وقت اور آپ کی اتحادی جماعتوں کے علاوہ اپوزیشن بھی آپ کے پاس ایک پیج پہ ہو. تو اس کے لیے ایک جیسے اس طرح کی فضا بنانا وہی ہے کہ آپ اپوزیشن کا پیچھا چھوڑ دیں اور فی الحال اس چیز پہ کام کریں کہ آپ انٹرنیشنلی احتساب کا عمل روک دیں. احتساب کا عمل روکیں نہیں, احتساب کا عمل جس طرح ہونا چاہیے اس طرح کریں. اگر آپ کے پہ تنقید آ رہی ہے تو وہ تنقید اس وجہ سے آ رہی ہے کہ آپ یک طرفہ احتساب کا ڈونگ رچا رہے ہو اور وہ نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہے. میں بھی نہیں کہوں گا, یہ بھی نہیں کہیں گے, آپ بھی نہیں کہیں گے. اپوزیشن جو بات کہتی ہے وہ جسٹیفائی اس لیے ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں باقاعدہ کہا ہوا ہے ریمارکس میں کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا اور استعمال ہونے والا ادارہ ہے. نیب کو چاہیے کہ احتساب کے عمل میں جو ریفرنسز بنا رہی ہے وہ ریفرنس اگر دوسری تیسری ہیئرنگ کے بعد باؤنس بیک ہو جاتی ہے اور جس پہ آپ نے ریفرنس بنایا جیل میں ڈالا ہے وہ باہر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی ایک طرفہ چل رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مطلب آپ وہ نہ روکیں, ان لوگوں جن پہ ریفرنسز چل رہے ہیں وہ چلیں, لیکن دوسری طرف اگر محمود خان ہے, پرویز خٹک صاحب ہے, واوڈا ہے, آپ کا خسرو بختیار ہے, آپ کا جہانگیر ترین ہے, یہ باقی جتنے لوگ ہیں جن کی رپورٹس آپ کی حکومت نے, آپ کریڈٹ لے رہے ہو نا کہ ہم پہلی حکومت ہے کہ ہم نے انویسٹیگیشن کی اور ہم نے رپورٹ پبلک کی. رپورٹ پبلک کی تو کیا ہوا, وہ رپورٹ پبلک ہونے کے ساتھ آپ کے گھر میں چینی آئی ہے, میری گھر میں چینی آئی ہے, ان کے گھروں میں چینی آئی ہے نہیں, وہ تو مزید مہنگی ہوگی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو پھر آپ 60 سے 100 تک پہنچ سائڈوں سے چلے, آپ ان کے خلاف بھی ایکشن لیں, آپ ان کا احتساب کریں. کون نہیں چاہے گا, ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری سیلری تھرو بینک آتی ہے یا ہمارے دیگر معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں, ہم اب کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے, خان صاحب خود کہتے ہیں. تو ہمارا تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت سے ٹیکس دینا شروع کر دیتا ہے. اس کے دودھ پہ ٹیکس دے رہے ہیں ہم انڈائریکٹ, اس کے میڈیسن پہ ہم انڈائریکٹ ٹیکس دے رہے ہیں, ہم کی دیگر چیزوں پہ ٹیکس دے رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ ہماری سیلری, ہم نے اپنے بچے کے لیے دودھ نہیں لیا ہوا ہوتا, اس سے ٹیکس کٹ گیا ہوتا ہے.
تو ہم تو زیادہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں سے یہ ٹیکس کے پیسے نکالے, چوری کا پیسہ نکالے, لیکن جس طرح سے نکال رہے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے. آج تک ریکوری 1 روپے کی نہیں ہے, لیکن کروڑوں اربوں روپے کا خرچ بھی ہوا ہے ان پہ, اور عدالتوں کا بھی ٹائم ضائع ہوا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ لاکھوں جو آپ کی مختلف مقدمات ہیں وہ التوا میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی سیکیورٹی پہ اتنا ٹائم لگتا ہے کہ ایک دن میں اگر ان کی کسی کی ہیئرنگ ہو تو اس کے لیے پورا دن ضائع ہو جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کو ایک سازگار ماحول بنانے کے لیے پہلے اس پہ کام کیا. ٹھیک ہے, ہم سیاسی اختلافات ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, بعد میں سیاست کر لیں گے, لیکن اگر آپ نے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنا ہے, آپ نے ملک کو انٹرنیشنل لیول پہ اس لحاظ اس طرح کہ آپ پہ ایک اعتماد کیا جا سکے کسی بھی صورت میں, کیونکہ جب آپ IMF کے پاس جاتے ہو تو وہ شرائط ایسے رکھتی ہے کہ وہ شرط ہم اپنے گھر میں بھی نہیں لاگو کر سکتے, آپ کو پورے ملک پہ لاگو کرنا پڑتا ہے. تو ہم پھر انٹرنیشنلی لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر سکیں گے, آنکھ ملا کے بات کر سکیں گے. اس کے لیے چاہیے کہ ہم ذاتی اناؤں کو, ذاتی اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, پہلے ان چیزوں کو فوکس کر دیں اور یہاں پہ ایک فضا قائم کرے, ان لوگوں سے لڑے. اس کے بعد اپنی سیاست تو یہی ہے, 70-73 سال سے تو یہی تو ہو رہا ہے. مطلب آج تک کون سی گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش چلی ہے, اس نے آپ کو اور مجھے یا عوام کو وہ چیز دی ہوئی ہے کوئی بھی. مطلب یہ کہ ان عوام کا فائدہ تو یہ نہیں ہوگا نا. عوام کا فائدہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کو اس نے گلے سے پکڑا, عمران خان نے زرداری کو پکڑا, زرداری نے عمران خان کو پکڑا. ان کا مسئلہ تو عوام کا مسئلہ یہ ہے, عوام کا مسئلہ یہ کہ وہ سبزی منڈی جائے, ان کو سستی سبزی ملے, ان کے بچوں کو تعلیم اس طرح سے ملے جس طرح سے ملنی چاہیے, کہ ان کے گورنمنٹ کے اسکول میں, کیونکہ وہ ٹیکس دے رہا ہے, تو گورنمنٹ کے اسکول میں اس کے بچے کو تعلیم ملے. آپ صحت کے معاملے میں جتنی بھی سہولیات ہیں وہ آپ کو میسر ہو, آسانی سے میسر ہو, روزگار ہو, امن ہو. اب دیکھیں جرنلسٹ تک وہ ہے محفوظ نہیں ہے, تو اس ملک میں عام عوام کا کون پوچھتا ہے. ہمارا ایکسپیرینس رہا ہوگا جب ہم کسی آفس یا تانے جاتے ہیں تو جب بتاتے ہیں کہ ہم جرنلسٹ ہو تو تھوڑی بہت خیال رکھا جاتا ہے, حالانکہ وہ بھی اتنا نہیں رکھتے. تو یہ باقی جو 22-23 کروڑ یا 21 کروڑ عوام ہے, ان کا کیا حال ہوگا. یہ چیزیں برقرار ہوں گی. بریک کا ٹائم ہے, بریک میں مزید بات کرتے ہیں, لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. شاید صاحب سے پوچھوں کہ یہ جو ہمیں معیشت کی خوشخبری دی جاتی ہے اور پھر وہ ٹویٹ کے ذریعے عمران خان صاحب کے کہ وہ کہتے ہیں کہ درست سمت میں چلی گئی ہے, اور پھر اس کی سپورٹ میں وہ کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ سرپلس میں چلا گیا ہے. ہم ڈے ون سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ورڈ ہم سن رہے ہیں, کوئی دوسرا اشاریہ نہیں ہے کیا اس کے علاوہ؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے اس کی بقا کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں کہ آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے جو جاری کھاتوں میں خسارہ ہے وہ کیسے کم کیا ہے. ایک طرف آپ کی معیشت سلو ڈاؤن ہوئی ہے, اچھا آپ کا بزنس چل نہیں رہا, اچھا آئل مارکیٹ میں جو آئل کی پرائسز ہیں وہ کم ہوئی, اور اس کے علاوہ کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا بھر میں یہ ہوا کہ جتنے بھی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے تھے وہ کم ہوئے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ پاکستان سب سے زیادہ جو آئل ہے وہ امپورٹ کرتا ہے, آئل کی امپورٹ کم ہو گئی, جس کی وجہ سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ کم ہو گیا. اب ہم ان کو ان اشاریوں میں نہیں دے سکتے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہوگی. اب یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہے وہ کتنی بڑھی ہے, سرمایہ کاری کم ہوئی ہے. دنیا میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں ان کا جو فوکس ہوتا ہے, جو ان کی معیشت کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی زیادہ تر آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے علاوہ جو ہے سرمایہ کاری پہ ہوتا ہے, کہ آپ کے ملک میں کتنے سرمایہ کار آ رہے ہیں, کتنا بزنس لے کر آ رہے ہیں, اور پاکستان میں کتنا پیسہ لگ رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کار آئے کیوں؟ جہاں پر بجلی مہنگی, گیس مہنگی, جب آپ سرمایہ کاروں کو کچھ مراد نہیں دیں گے تو وہ یہاں پر پیسہ کیوں لگائیں گے, کیوں خرچ کریں گے؟ ایک چیز یہاں پر 2 روپے کی بنتی ہے, وہی چیز اگر چائنا میں میرا خیال 0.7 وہ 50 پیسے میں تیار ہوتی ہے تو وہ اپنا سرمایہ چائنا میں لگائے گا نا. اگر وہی چیز 1 روپے میں انڈیا میں تیار ہوتی ہے تو وہ بھارت میں لگائے گا نا سرمایہ, پاکستان میں کیوں لگائے گا؟ پاکستان میں اب اس معیشت کے حوالے سے حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم زیادہ ٹیکس لے کر عوام کی جیبوں پر زیادہ ٹیکس ڈال کر معیشت کو مستحکم کر لیں گے, ہاں وہ IMF کی جو قرضہ لیا ہوا ہے شاید حفیظ شیخ صاحب وہ تو اتارنے میں کامیاب ہو جائیں,
ان کی قسطیں جو ہیں وہ تو دینے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن جو عام پبلک ہے اس پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا جب تک آپ رولر اکانومی پہ فوکس نہیں کریں گے۔ اربن اکانومی بھی ہے، رولر اکانومی پہ تاحال کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ یہی ہے کہ زرعی ملک ہونے کے وجہ کے باوجود ہم آٹا 70 روپے 80 روپے فی کلو لے رہے ہیں، عوام کی بری حالت ہے، چینی 100 روپے سے زیادہ فی کلو ہو چکی ہے۔ تو کیسے آپ سمجھتے ہیں ہم معیشت کو بہتر کریں گے؟ فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کووڈ-19 کے بعد جو سب سے زیادہ فوکس تھا، جو دنیا کے جتنے بھی ماہرین تھے ان کا یہ خیال تھا کہ اب کووڈ-19 کے بعد جتنا بھی فوکس ہوگا فوڈ سیکیورٹی پہ ہوگا۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی پہ کبھی کوئی توجہ نہیں دی گئی، ماں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کا 2008 والا جو میں نے دور دیکھا ہے، اس کو کمپیئر کرتا ہوں نون لیگ کے دور سے اور ابھی موجودہ دور سے، اس دور میں جو ہے اور مشرف دور سے، اس دور میں کسانوں کے ساتھ ایک اچھا رویہ اختیار کیا گیا، سپورٹس پرائز دی گئی، کپاس میں پھٹی میں دی گئی، گندم میں دی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو معیشت تھی وہ مستحکم ہوئی، اس کا پاکستان کو فائدہ بھی ہوا۔ لیکن فی الحال تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کہ معیشت کوئی بہتری کی جانب۔ یوسف زئی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اکانومسٹ ہے، بہتر سمجھتے ہیں، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی جو بار بار خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، اس کا تعلق آپ کے ملک کے اندرونی سرمایہ کاری سے نہیں ہوتا۔ وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کو آپ یوٹیلائز نہیں کر سکتے ملک کے اندر معیشت کی ترقی کے لیے۔ انہوں نے بہت اچھی بات کی اور میں اس کو تھوڑا سا اس طرح کہوں گا کہ سب سے بزدل چیز جو ہے وہ سرمایہ ہے۔ تو آپ کے ملک میں اگر حالات ایسے رہیں گے جہاں پہ آپ ایک دن ایمنسٹی دے، اگلے دن آپ انہی لوگوں کو پکڑے کہ بھئی یہ پیسہ کدھر سے آیا تھا، جس کو اس نے آپ کے ایمنسٹی کے تھرو وائڈ بھی کیا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ ان کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے ہو۔ تو سرمایہ ایک ایسی چیز ہے کہ سب سے بزدل ہے، جہاں پہ پولیٹیکل سینیریو جو ہے وہ بگڑتا ہے یا جہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوتی ہے تو وہاں پہ سرمایہ نہیں رہتا۔ تو آپ کے اپنے ملک کے سرمایہ دار، وہ سرمایہ کار جو ہے وہ سرمایہ اٹھا کے باہر کے ممالک جا رہے ہیں، تو باہر سے سرمایہ کیسے آئے گا؟ سر آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے، میرا بھی تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہاں پہ سیاحت کو ہم نے فروغ دیا ہے، باہر سے لوگ آ رہے ہیں، پھر یہ انویسٹمنٹ کی بھی بات وہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے خیبر پختونخوا میں واقعی ایسا کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں گراؤنڈ پہ جب چیزیں دیکھیں، میں اور ریسنٹلی اب یہ سوال بہت ویلڈ اس لیے بنتا ہے کہ ریسنٹلی جو میں نے پروجیکٹ کیا ہے، مختلف پروگرامز کیے، مطلب آپ جاتے ہیں؟ ہاں بالکل، مختلف اضلاع پہ میں نے ایک پروگرام کیا کہ میں دیکھ لوں کہ کیا کچھ ہے۔ تو جو کہا جاتا ہے وہ ہے نہیں، صرف کاسمیٹکس ہے۔ وہ کاسمیٹکس اس طرح ہے کہ اگر پچھلی حکومت میں کسی نے ایک اسکیم شروع کیا ہے، بھلے وہ سیاحت کے حوالے سے ہے، پاور جنریٹنگ ہے، کوئی روڈ ہے یا کچھ اور ہے، تو اس پہ دوبارہ تیسری بار چوتھی بار تختی لگانے سے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتا، وہ فنکشنل نہیں ہوتا جب تک وہ پورا نہیں ہوتا۔ سیاحت کی فروغ کی آپ بات کر رہی ہے، تو جو جگہ انہوں نے ایکسپلور کی ہے، بلکہ میں نام لوں گا جہاں پہ خان صاحب خود گئے، کمراٹ ویلی وہ خود گئے، میں نے لاسٹ منتھ جو ہے اس پہ ایک پروگرام بھی کیا تھا، اور میں نے سر آپ نے کہا ایکسپلور کیا ہے، انہوں نے صرف جا کے دیکھا ہے، بہت اچھی جگہ ہے، اس کو ڈیولپ کریں۔ وہ تو پہلے بھی تھی۔ وہاں پہ پرائیویٹ اگر کسی نے ایک آدھ ہوٹل بنایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں تک آپ اور میں پہنچیں گے کیسے؟ ہماری جو یہاں کی ہماری گاڑیاں یہ تو نہیں جا سکتی، وہاں 4 ویل ڈرائیو کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں کے روڈز ایسے ہیں کہ ان کو آپ اگر بہتر بنا لیتے تو آپ موٹر سائیکل بھی جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے وہاں تک ایکسیس نہیں بنایا تو وہاں پہ ایک ٹورسٹ پہنچے گا کیسے؟ اس کے علاوہ دیگر جو جگہ بلین ٹری سونامی کی بات ہو رہی ہے، تو کالام سائٹ پہ، یہی کمراٹ اور دیر کے سائٹ پہ، چترال کی طرف پہ، یہاں پہ جو درختوں کی بے دریغ کٹائی ہو رہی ہے، اس کا اگر آپ دیکھیں، اس پہ خبریں بھی چلی ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ لوگ سیاحت کے فروغ کے حوالے سے کتنے سنجیدہ ہیں۔ اس طرف اگر آپ آتے ہیں گلیات وغیرہ کی طرف، تو یہ تو آلریڈی ڈیولپ ایریاز تھے، اور یہاں پہ اگر ایک آدھ روڈ کو ٹھیک کیا گیا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ نئی جگہ دیکھتے ہیں، اس کو ڈسکور کرتے ہیں، تو پھر اس جگہ کو آپ نے ایکسیس بھی دینا ہے، وہاں پہ سیاحوں کے لیے آپ نے سہولتیں بھی دینی ہیں، وہ چیزیں نہیں ہے، اس سے سرمایہ آئے گا۔ پاکستان میں سب سے زیادہ سرمایہ ریلیجیس ٹورزم، اور اس ٹورزم سے بہت سارا آ سکتا ہے، کیونکہ سوات اور یہ جگہ ایسی ہیں کہ وہاں میں خود سوات کا ہوں، تو سوات میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے بازاروں میں کھلے عام فارنرز گھوما کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے لیے کیونکہ اس وقت واقع تھے، لا اینڈ آرڈر سچویشن بری نہیں تھی، سب چیزیں چل رہی تھی۔
ابھی یہ ہے کہ اب اگر حالات اچھے ہیں، آپ کے مطلب یہ کہ ٹیررزم وغیرہ نہیں ہے، لیکن حالات کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے بنانا ہے ان لوگوں کے لیے سہولیات، روڈ دینے ہیں، آپ نے وہاں پہ ہوٹلز بنانے ہیں، ہوٹلز بنانے کے بعد وہاں پہ آپ کے جو دیگر ٹی ایم اے وغیرہ جو ادارے ہیں ان لوگوں نے وہ تو آپ وہاں پہ مقامی لوگوں کو وہ سہولیات نہیں ہے تو عام ٹورسٹ کیسے آئیں گے؟ یہاں پہ اب اوور آل سرمایہ کاری کی بات کریں تو آپ نے یہاں پہ جب جو ٹیکس وغیرہ کا انہوں نے کیا تھا کہ مطلب ایک عجیب سی شے ان لوگوں نے ایک قانون بنایا تھا، ایک طریقہ بنایا تھا کہ جس کی دکان بڑی ہوگی تو اس پہ ٹیکس زیادہ ہوگا، مطلب رقبے کے لحاظ سے ٹیکس لاگو کرنا۔ تو میرے خیال میں آپ سب کراچی گئے ہوں گے، میں خود وہاں رہا ہوں، کراچی کا جو جوڑیا بازار ہے، تو جوڑیا بازار میں اتنے ایک چھوٹی سی دکان میں لوگ بیٹھ کے اربوں روپے کے کاروبار کر رہے ہوتے، تو کیا ان سے کم ٹیکس لیں گے آپ؟ اور پھر جو شاپ ہوتے ہیں دکانداروں کے یا مطلب جو کھلونے بیچتے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے ڈسپلے بڑا کیا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ ٹیکس لیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو پالیسیز بن رہی ہے وہ پالیسیز معیشت کو کتنا فائدہ دے رہی ہے، مطلب مختلف بڑے بڑے سرمایہ کاروں سے ملنا اور صرف باتیں کرنا کہ ہم چھوٹے اور درمیانے درجے کے اس کو سرمایہ دار کو تحفظ اور سہولت دینا چاہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اوور آل اس کو کیا دے رہے ہیں جہاں پہ لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں اور جو آپ کا ایکسپورٹ کا ذریعہ بھی بن رہا ہے۔ ایکسپورٹ آپ کا ہے نہیں تو سرمایہ آئے گا کہاں سے؟ ملک کے اندر تو ٹھیک ہے سرکولیٹ ہو جائے گا، لیکن اصل فائدہ جو وہ ہوتا ہے جو آپ کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بنیاد پہ اس کے بدلے میں آپ کے ملک پیسے آتے ہیں، وہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ایک ملک کے لیے، کیونکہ ملک کو چلانا لاکھوں کروڑوں کا اور اربوں کا کام تو نہیں ہے، وہ تو بلینز میں جاتا ہے، اس کے لیے کیا مواقع دے دیا ہے؟ شاہد صاحب، جس طرح یوسف زئی صاحب نے بھی بات کی سرمایہ کاری کی، آپ سے پوچھوں گی کہ بیرونی سرمایہ کاری جو پاکستان میں اگر دیکھی جائے تو تقریباً ختم ہو چکی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، ایمفسس بھی اتنا اس پہ نہیں کیا جا رہا، پاکستان کے مسائل کا حل اس میں پنہا تصور کیا جاتا ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ جی بالکل، دیکھیں کہ بیرونی سرمایہ کاری سے ہی ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ چلتی ہیں، جب تک آپ کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی اس وقت تک آپ جو ہے وہ ملک کی جو معیشت جو ہے اس کو بہتر نہیں کر سکتے۔ اب ویلیو ایڈڈ ہے، اب ہمارے پاس زرعی ملک ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں بڑے سن کے بندہ حیران ہوتا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی کاٹن ہے جتنی بھی کاٹن انڈسٹری ہے ہماری، وہ پاکستان کی کاٹن خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آذربائیجان اور دیگر ممالک سے جو کاٹن آتی ہے اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی جو کاٹن کی کوالٹی ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ اب کسان نے تو اچھی کوالٹی نہیں پیدا کرنی، آپ نے جیسے ان کو بیج دینے ہیں انہوں نے ویسی کاٹن پیدا کرنی ہے۔ اب گندم کے حوالے سے ہے تو گندم کے حوالے سے حکومت کے جو جب آپ سپورٹس پرائس نہیں دیں گے کسان جیب سے تو نہیں بھرے گا، اور پھر گندم کے بھی بیجوں پہ کوئی کام نہیں کیا گیا، تو معیشت کا جو دار و مدار ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کی جو ہے وہ سرمایہ کاری پہ ہے۔ جب آپ کی کاٹن اچھی ہوگی تو پھر سرمایہ کار بھی آئے گا، کیونکہ ایک انڈسٹریلسٹ نے یہاں پر انڈسٹری لگانی ہے اور پھر خام مال باہر سے منگوانا ہے، اور پھر یہاں پر بجلی گیس کی قیمتیں مہنگی ہوں گی، تو پھر معیشت جو ہے وہ ایسے نہیں چل سکتی۔ آپ دیکھیں کہ ہماری جو کاٹیج انڈسٹری ہے وہ چائنا کی وجہ سے، یہ ٹروتھ ہے، سچ ہے، چائنا ہمارا دوست ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کاٹیج انڈسٹری ہماری تباہ ہو چکی ہے، یہاں پر کام نہیں ملتا، لوگ بے روزگار ہوئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور وہ جو لاکھوں جو ہمیں ٹیکس بھی دیتے تھے، سرمایہ بھی دیتے تھے، وہ چائنا کی وجہ سے خراب ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر چیزیں سستی بنتی ہیں، یہاں پر مہنگی بنتی ہیں، یہاں پر خام مال جو ہے موجود نہیں ہے، ہمیں کبھی انڈیا سے لانا پڑتا ہے، کبھی ہمیں آذربائیجان سے، کبھی دیگر ممالک سے، اور وہاں پر چائنا میں وہاں پر آلریڈی مختلف کلرز کی کاٹن پیدا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی جو اس کی نسلیں وہ پیدا کر رہے ہیں کاٹن کی، لیکن پاکستان میں ایسی کوئی لیکن ہم دیکھیں سن 1971 سے پہلے تو ہم بنگالیوں پہ ہنستے تھے، تو وہ ان کو بیکاری بولتے تھے، لیکن آج دیکھیں تو 3 گنا زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد اس پہ بات کروں گی آپ سے، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ شاہد صاحب، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جیسے بنگلہ دیش ہے وہ تو ہم سے زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے، تو کیا ہماری پالیسی اتنی کمزور ہے کہ بنگلہ دیش بھی ہم سے زیادہ آگے نکل گیا ہے اس چیز میں؟ بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ جو فوکس کیا گیا ہے نا، ان کا فوکس تھا زراعت پہ، اور زراعت پہ انہوں نے یہ فوکس کیا ہے کہ ہمارے جو سوائل ہے، ہماری جو سوائل ہے وہ کون کون سی جو فصلیں ہیں ان کے لیے بہتر ہے، جس میں سب سے زیادہ کیا گیا پھوٹی پہ، کاٹن پہ۔ اور آج یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش کی گارمنٹ انڈسٹری ہے صرف وہ
$40 بلین سے ابو کی جو ہے وہ سرمایہ کاری کرتی ہے، وہ پیسہ لے کے آتی ہے باہر سے، اور پاکستان کی جو ٹوٹل جو برآمدات ہیں وہ $24 بلین کی بنتی ہیں۔ پیپلز پارٹی دور میں ہوئی تھی، کچھ 26-28 پہ فگر گیا تھا، لیکن پھر ہم سکڑتے $24 بلین پہ آ گئے ہیں۔ ہم دنیا کو کیا بیچیں؟ باتیں تو نہیں بکتی نا وہاں پر تو آپ کو کچھ دکھانا پڑتا ہے۔ اب اگر آپ نے وہاں پر کوئی گارمنٹس بھیجنی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو بنگلہ دیش سے اچھی گارمنٹس بھیجنی پڑیں گی، انڈیا سے، چائنا سے آپ کو اچھی گارمنٹس بھیجنی پڑیں گی، اور جو اس کی پرائس ہوگی وہ بھی لو رکھنی پڑے گی، تبھی آپ وہاں پر انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ باتیں کرنے سے ایسے نہیں ہوتا، جب آپ کو پریکٹیکل کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو فوکس کرنا پڑے گا کہ یہ ہماری پالیسی ہے، اور یہ آگے 10 سال تک ہماری جو معاشی پالیسی ہے یہی چلے گی۔ ٹیکسز لگانا کوئی میں کہتا ہوں بڑا کام نہیں ہے، ٹیکس فری زون کر دیں۔ اب انڈسٹریلسٹ کو کہیں آئیں، پاکستان ایک سازگار ماحول پرووائڈ کر رہا ہے، پاکستان کوئی سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں ہے، آپ آئیں یہاں پر سازگار ماحول ہے، آپ رہیں۔ کچھ سال پہلے دیکھیں کہ اسلام آباد میں آپ کو سڑکوں پہ، روڈوں پہ تقریباً گورے مارکیٹوں میں نظر آتے تھے، لوگ آتے تھے، بزنس مین آتے تھے، سارا کچھ آتے تھے۔ آج تو نظر نہیں آتے۔ اس کے لیے پالیسی بنانی پڑے گی، ریاست کو سوچنا ہوگا کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے جی ہم نے کام کرنا ہے۔ یوسف زئی صاحب، شاہد صاحب تو پالیسی بنانے کی بات کریں، IMF پروگرام آگے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی بجلی گیس کی ریٹ جو ہے اس میں اضافہ کریں، تو یہ کس طرح کی پالیسی بنے گی؟ یہی تو بدقسمتی ہے، انہوں نے تو مطلب PMLN دور کی بات کی۔ آپ اس گورنمنٹ سے پہلے مطلب 2-3 مہینے یا 4 مہینے پہلے کی بات کریں، اس وقت اپارچونیٹیز کیا تھی، اب اپارچونیٹیز کیا ہے، اس وقت قیمتیں کیا تھی، اس وقت قیمتیں کیا ہیں۔ مطلب آپ اگر ایک انڈسٹری ہے، اس کو بجلی، گیس وغیرہ یہ سب چیزیں، خام مال جو ہے، یہ سب چیزیں ان کو سستی مل رہی ہے، تو وہاں پہ وہ مزدور بڑھانے کی بھی بات کرے گا، وہ پروڈکٹ بڑھانے کی بھی بات کرے گا، پروڈکشن اس کی زیادہ ہوگی، وہ ایکسپورٹ بھی ہوگا، اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ صرف کپاس چھوڑیں، آپ گندم بھی ایکسپورٹ کرتے تھے، آپ اس کے علاوہ دیگر بہت سارے منرلز تھے جو آپ کو جو ایکسپورٹ ہو رہی تھی، وہ سب چیزیں بند ہو گئی۔ اس بند ہونے کی وجہ یہی ہے کہ میں اگر ایک فیکٹری چلا رہا ہوں اور مجھے پہلے ایک چیز 5 روپے کی ملتی تھی، اس سے میں چیز بنا کے تنخواہیں دے کے بل وغیرہ سب کچھ پے کے میں 15 روپے کا بیچتا تھا، تو مجھے اس میں کوئی فائدہ ہوتا تھا، میرے امپلائیز کو بھی فائدہ ہوتا تھا۔ اب وہ چیز آپ کو 15 روپے کی مل رہی ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ 10 روپے کی بیچو اور اس میں مجھے ٹیکس بھی اتنا دو۔ ٹیکس لگانا، یہ سب چیزیں کرنا، یہ تو وقتی طور پر ان سے کام چل سکتا ہے، کیونکہ آپ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا رہے ہو اور آپ ٹیکس بڑھا رہے ہو آلریڈی ان لوگوں پہ جن سے آپ لے رہے ہو۔ ان لوگوں کو پچھلے 4-5 سال سے ان کی انکم زیادہ نہیں ہو رہی، ان کی نہ کاروبار میں فائدہ ہو رہا ہے، نہ ان کی تنخواہیں بڑھ رہی ہے۔ اب مزید آپ ان پہ ٹیکس بڑھا رہے ہو، ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی۔ انڈائریکٹ آپ کی دوسری مہنگائی ہے، مختلف چیزیں جو ہم اس روزمرہ چاہیے ہوتی ہے، تو اس طرح سے تو آپ سکویز کر رہے ہو، آپ تو مار رہے ہو عوام کو اور ملک کو اور اپنی پالیسیز کو بھی۔ پالیسیز اگر آپ نے بنانی ہے تو پہلی پالیسی آپ یہ بناؤ کہ صرف ان سیکٹرز پہ فوکس کرو جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے، جو ایکسپورٹ سیکٹر آج سے پہلے آپ کا گارمنٹس پورے دنیا میں آپ کا گارمنٹ جاتا تھا، UK US تک آپ کا گارمنٹ، آپ کے یہاں پہ کراچی کی انڈسٹری چل رہی تھی، آپ کا کپڑا جا رہا تھا، آپ کا کپاس جا رہا تھا، آپ کے گندم جا رہے تھے۔ ان کو آپ کوئی ایسی اسکیم دے دو، بھلے یہ نہ ہو کہ آپ ان کو پرماننٹ کوئی چیز دے دو، آپ کوئی ایسی اسکیم دے دو تاکہ ان کی پیداوار ایک بار پھر سے بڑھ جائے، وہ اتنا اضافہ اس میں ہو جائے کہ آپ کی ایکسپورٹ ایک بار پھر سے ایک لینگ پہ آ جائیں، ایک سمودھ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ دیگر چیزیں جو ان کو فوکس کرو۔ ایک ساتھ اگر آپ بہت سارے محاذ کھولیں گے تو آپ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بالکل صحیح ہے، نہ انٹرنیشنلی نہ یہاں پہ باتیں کی جاتی تھی کہ ہمارے پاس تمام سیکٹرز کے لیے فائل پڑے ہوئے ہیں، ہم نے تمام ہوم ورک کیا ہوا ہے، صرف ہم نے گورنمنٹ میں آنا ہے اور ہم نے مختلف صورتوں میں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور 90 دن میں ہم نے دکھانا ہے کہ تبدیلی کیا چیز ہے۔ 90 دن میں آپ کی ٹیم اتنے ایکسپوز، اس سے بڑی معاشی ٹیم کسی بھی حکومت کی نہیں رہی ہے، یہ جو ابھی معاشی ٹیم ہے، اور اسی معاشی ٹیم کے لوگ دیگر حکومتوں کا بھی حصہ رہے ہیں۔ وہاں چیزیں بہتر کیوں ہوتی گئی، یہاں چیزیں نیچے کیوں جا رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ٹیم آپ نے بنائی ہے تو وہ ٹیم ان لوگوں کا مطلب ان کا فوکس یہ نہیں ہے کہ یا تو خان صاحب کی جو اسٹیچر ہے اس کو برقرار رکھ کے، ان کے وعدوں کو برقرار رکھ کے، اور نہ ان کا فوکس یہ ہے کہ واقعی میں عوام کا اور اس ملک کا کوئی فائدہ ہو۔
آپ نے دیکھ لیا بہت ساری چیزوں میں جہانگیر ترین صاحب قریب تھے، انہوں نے فائدہ لے لیا. خسرو بختیار صاحب آئے مطلب الگ صوبے بنانے کے نعرے سے تھے، لیکن آئے انہوں نے فائدہ کیا لیا؟ ٹھیک ہے بھائی کی تھرو لے لیا، لیکن اس نے فائدہ لے لیا. آپ آج کل دیکھیں، آپ نے زلفی بخاری کو دیکھیں، زلفی بخاری نے آج تک اوورسیز پاکستانی کے لیے کیا کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. لیکن اپنے فائدے، وہ جو ان کی ڈوئل نیشنلٹی کا مسئلہ ہے اس کو کچھ نہیں کہا جا رہا. اس طرح یہ دیگر دیکھیں، شہریار آفریدی پہ پوری میڈیا میں چلا ہے، اس پہ جو ایلیگیشنز لگے تھے کہ وہ منشیات فروشوں کو سپورٹ کرتا ہے، اور ایک خاتون بھی آئی تھی پوری میڈیا پہ، ہمارے پاس اس کے ایویڈنس موجود ہے جس میں انہوں نے جواب بھی نہیں دیا. تو اس طرح کے جب آپ کے منسٹرز ہوں گے، آپ کی ٹیم ہوگی، تو آپ کا فوکس یہ نہیں رہے گا کہ ملک کے مفاد کے لیے کچھ کرے. فوکس یہ رہتا ہے کہ اپنی سیاست اور اپنی آپ کو بچانے کے لیے اور آگے مزید چلانے کے لیے کیا کچھ کیا جائے. تو پالیسیز بہت ضروری ہے. ٹائیگر فورس بنائی ہے مہنگائی کو. اب ٹائیگر فورس میں جو لوگ اب اس کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ آئینی حیثیت کچھ بھی نہیں بن سکتی. کیا آپ کو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی یہ جو پرائس مینجمنٹ والے ہوتے ہیں، جو دیگر ہر جگہ پہ ان کے آفیسز موجود ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ اگر دیگر منسٹریز ہے، آپ کی مطلب لوکل انتظامیہ جو ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایک اے سی اور ڈی سی کا کیا کام ہے؟ ٹائیگر فورس میں بھرتی ہوا ایک بندہ اگر آ کے ایک دکاندار کے ساتھ بات کرتا ہے اور وہ بدتمیزی کرتا ہے، یا جو ایک تو ٹھیک ہے انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ بنایا تھا اسکولوں کے لیے، ایک دوسرا جو بنایا تھا کہ مختلف قسم کے ایک ایم پی اے کے 4-5 جو ہے وہ ایڈوائزر ہوتے تھے، اور وہ ڈاکٹرز کے پاس، پروفیسر کے پاس جا کے بدتمیزی کرتے تھے. تو آپ نے ایک مطلب یہ کہ خانہ جنگی پیدا کرنی ہے یا نظام کو ایک ٹریک پہ لانا ہے. کچھ بھی نہ کرے اور لوگوں کی بھرتی کی ضرورت ہی نہیں ہے. آلریڈی ہمارے اداروں پہ بوجھ ہے. آپ جو ادارہ ہے اس ادارے کو صحیح کام پہ لگائیں اور ان کو بالکل آپ ان کو کھلے ہاتھ سے کام کرنے دیں اکارڈنگ ٹو رولز جو ان کے بنے ہوئے ہیں، ریگولیشنز جتنی بھی ہے اس کی بنیاد پہ سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن مقصد عوام کو یا ملک کو فائدہ دینا نہیں ہے. جب آپ کی پرائرٹی کچھ اور ہو، ترجیحات کچھ اور ہو، تو یہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ کچھ بھی کریں، آپ پورے پاکستان کو ایک دوسرے کے پیچھے لگائیں، کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکتا. وہ تو اناٹھی ہوگی، وہ تو مطلب ایک قسم کی خانہ جنگی ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر لگنا. اصل بات یہ ہے کہ آپ اداروں کو کرنے دیں جو ان کا کام ہے، لیکن اس طرح سے کرنے دیں کہ جو مانیٹر کرنے والے ہیں یا جو امپلیمنٹ کروانے والے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ بلا تفریق کام کریں، وہاں پہ وہ فیورٹزم نہ ہو. ٹھیک ہے شاہد صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ 11 دفعہ عمران خان صاحب نے مہنگائی پہ نوٹس لیا، اور جب نوٹس لیا مہنگائی کم ہونے کے بجائے مطلب بڑھ گئی، اور ہم نے دیکھا 2019 میں 9 نکاتی پلان بھی آیا لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا. اقدامات اور جو احکامات جاری کرتے ہیں، اثر کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں کہ عمران خان صاحب ایکشن کیونکہ وہ دوسرے ممالک کی ہمیں مثال دیتے ہیں. ہمارے ساتھ یوسف زئی صاحب کو بھی پتہ ہے، یہ طالبان کی حکومت کی بات کروں گی کہ وہ ایک فرمان جاری کرتے تھے، پورے ریاست میں، ملک میں وہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو جاتا تھا. پارلیمنٹ میں ایک ایم این اے صاحب ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے چوروں کو پکڑنا ہے، لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں آپ کے چینی چور ہے، رائٹ سائڈ پہ دیکھیں آٹا چور ہے، دونوں کو پکڑیں اور آپ کی تمام جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور آٹا چینی کا جو ریٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. تو اس حوالے سے آپ کو دیکھیں کہ جب اسٹیک ہولڈرز وہ لوگ ہوں جو گورنمنٹ کا بھی حصہ ہوں اور پھر ادھر سے وہ وہاں سے بزنس بھی کر رہے ہوں، کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہوں، تو ڈیفینیٹلی اس کا جو اثر ہے وہ عوام پہ پڑے گا. اب گندم دیکھیں کہ جب گندم کسان کے گھر میں ہوتی تھی نا، آپ نے لوگوں کے گھروں سے گندم نکلوائی. جب کسان کے گھر میں گندم ہوتی تھی نا، چاہے وہ آپ نے کہا جی 40 یا 20 بوری سے زیادہ نہیں رکھنی، آپ نے 40 من سے زیادہ نہیں رکھنی. جب وہ 1000 من بھی اس کے گھر میں ہوتی تھی تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی گندم کا ریٹ 100 روپے 200 روپے بڑھتا وہ مارکیٹ میں آ کے پھینک دیتا. ابھی حکومت کی جانب سے خود گندم جو ہے وہ اٹھوائی گئی ہے، اور اس کی ذمہ دار اور جواب دہ حکومت ہے کہ وہ جو گھروں سے آپ نے گندم کلیکٹ کی تھی وہ گندم کہاں ہے. اگر وہ کلیکٹ کی ہے تو وہ عوام کو پھر پالیسی میکرز کون ہے جو عمران خان کو کہتے ہیں پہلے کہ سٹاک ہے آپ ایکسپورٹ کریں، بعد میں پھر وہ امپورٹ کرنے کو کہتے ہیں؟ یہ مافیاز کا نوٹس کیوں نہیں لیتے عمران خان صاحب؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی اتنا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ ان مافیاز کے خلاف جو ہے کوئی ایکشن لے سکیں. بھائی یہ باتوں والی بات ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، فلاں ایسے نہیں ہوتا. آپ کو ان مافیاز کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے. مافیاز کے لیے بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے لیے اٹھا لیں کچھ، وہ کہتے ہیں نا ڈنڈا اٹھا لیں ہم آپ کو بیٹھیں. ان کے ساتھ بھی بات کرنے والی بات ہے، اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھا کے یہ تمام چیزیں امپلیمنٹ کرنے والی بات ہے
کہ آپ نے کہاں کہاں سے غلطیاں کی جس کی وجہ سے مارکیٹ میں یہ صورتحال پیدا ہوئی، ادروائز آپ کبھی بھی اس پہ قابو نہیں پا سکتے. اور اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کو، اس کے علاوہ ان کی وفاقی کابینہ کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ ہم کیسے عوام کو ریلیف فراہم کر سکتے ہیں. فی الحال یہ دیکھیں کہ امریکہ اور جو دوسرے یورپین ممالک ہیں وہاں پر جتنی چیزوں کے ریٹ بڑھ جائیں، دودھ، انڈا، بریڈ کے جو ریٹس ہیں ان کو بڑھنے کے حوالے سے کافی جو ہے وہ اقدامات کرنے پڑتے ہیں. حکومتیں سوچتے ہیں کہ ہم انڈا، بریڈ اور اس کے علاوہ دودھ کی قیمتیں کیسے بڑھائیں. یہ تو عام لوگوں کے کھانے کی فوری طور پہ حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ مہنگائی کم ہو؟ دیکھیں کہ ان کو جو مانیٹر پالیسی، ان کی جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں ان کو ایکٹیو کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا ہوگا. اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر گندم کی جو حفیظ شیخ صاحب نے بیان دیا تھا کہ ہمارے پاس جو گندم ہے وہ ہماری کھانے سے زیادہ ہے، تو وہ گندم کہاں گئی، اس کا حساب لینا پڑے گا. اس کے لیے فخر امام صاحب کو بھی ساتھ بٹھائیں، ان سے پوچھیں بھئی یہ گندم ہماری کہاں گئی، چوہے کہاں گئے، یا کوئی باہر نکل گئی، یا افغانستان بھیج دی گئی، یا بلیک اللیگل طور پر بیرون ملک بھیجی گئی. یہ آپ ان کا حساب کتاب کروا لیں، سب چیز سامنے آ جائے گی. بالکل اس کو پبلک نہ کریں، نہ وہ پبلک کرنے والے ڈاکومنٹس ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ پتہ چل جائے گا کہ گندم کہاں گئی، آپ کی تمام چیزیں سستی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے یوسف سے صاحب، یہ ٹیمپرری ارینجمنٹس کی جا رہی ہیں، بچت بازار وغیرہ، سہولت بازار وغیرہ بنے خیبر پختونخوا میں، اس لیے آپ سے سوال کر رہی ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 2.5 سال حکومت بس اسی پہ نکالے گی ٹیمپرری ارینجمنٹ، کیونکہ جب تک مسئلے کے روٹ تک آپ نہیں جاتے تو اس کا حل تو نہیں نکلتا نا؟ یہ ایگزیکٹلی وہی بات تھی جب طالبانائزیشن کے وقت میں کسی ایک ٹھکانے کو تباہ کیا جاتا تھا یا طالب کو مارا جاتا، یا تو وہ یہ کاسمیٹکس ہوتی ہے، ٹیمپریری چیزیں جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتی جب تک آپ اس سوچ کو نہ مارے، ایکسٹریمزم کی سوچ کو. تو سیم یہاں پڑتا ہے کہ بچت بازار سے اب مجھے یہ بتائیں کہ بچت بازار تک جانے کے لیے آپ کو گاڑی لینی ہوتی ہے، آپ کو فیول خرچ کرنا ہوتا ہے، آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اور بچت بازار آپ کون سے پورے پاکستان میں بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. تو یہ معمولی چیزیں ہیں. یہ اس طرح سے ہے جیسے آپ اس میں بناتے ہیں اپنا رمضان میں بچت بازار لگا لیتے ہیں، جن کی حالت ہم نے دیکھا ہوا کہ جب سی ایم وغیرہ وزٹ کرتے ہو تو ٹھیک ہوتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو حالات پھر بگڑ گئے ہوتے ہیں. بہتر بات یہ ہے کہ پہلے مطلب ذخیرہ اندوز جو بھی ہے آپ ان پہ ہاتھ ڈالیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے آپ نے جس کام کے لیے رکھے ہوئے ان اداروں کو ایکٹیو کرے، اور جواب دہی ہو. جب تک جواب دہی نہیں ہوتی تب تک کوئی کام نہیں ہوتا. آپ نے جو ادارے رکھے ہوئے جہاں سے آپ کو کمپلینٹ آتا ہے، آپ اس پہ عمل کرنے کے لیے اسی متعلقہ ادارے کو اور متعلقہ علاقے کے ادارے کو، اس کے ہیڈ کو آپ جواب دہ بنائیں، اس سے پوچھیں، اس کا فالو اپ رکھیں کہ اس پہ کیا کچھ ہوا ہے. آپ یقین کریں کہ اس طرح سے جب اپنے علاقوں کے کام اس پہ معاملات پہ کام کرنا شروع ہو جائے گا تو یہ سب چیزیں بڑی آسانی سے ہوگی. کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک رپورٹ نہ پبلک کریں، تو کچھ رپورٹ نہ پبلک کریں، لیکن کچھ ایسے رپورٹ یا کچھ ایسے کارروائیاں جو ہے اس کو پبلک کرے تاکہ دوسرے اس سے عبرت لے اور وہ سبق لے کہ اگر کل میں نے اس طرح کیا تو میرے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. یہاں پہ مسئلہ وہی گورننس کا آتا ہے کہ آپ کے پاس چیزیں بھی پوری ہے، 70% سے زیادہ ہماری زرعی اکانومی ہے. اب زراعت پہ وہ کرتے ہیں. ہم وہ ملک ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایٹم بم سے پوری دنیا تباہ ہو جائے اور کسی ملک کے پاس نہ رہے کہ میں کیا کچھ کھاؤں، تو ہمارے ملک میں کوئی بھوکا نہیں مرے گا. ہم زراعت پہ اتنا ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہماری اتنی زرخیز زمینیں ہیں اور اتنا کچھ یہاں پہ فصلیں اگایا جا سکتے ہیں، لیکن ان کو مینیج کرنے والا نہیں ہے. اور مینیج کرنے والا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک پالیسی ایسی بنائیں کہ ان لوگوں کو جو آپ کو مجموعی فائدہ دے رہے ہیں ان کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں، ان لوگوں کو پکڑے جو ان فیسیلیٹیٹرز کا فائدہ اٹھا کے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، دوسروں تک اس کا فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا. اداروں کو خود مختار رہنے دیں، اداروں کو اپنا کام کرنے دیں، سیاست کو اس سے الگ کر دیں. میرے خیال میں اس طرح سے اب ہر علاقے کے اور ہر ایک اگر ضلع کی بنیاد پہ دیکھا جائے، تحصیل کی بنیاد پہ، تو ہر ادارے کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کون کتنا کما رہا ہے، کون کیا کچھ کر رہا ہے. اگر اس طرح سے شروع ہو جائے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی. ہم اختیارات نیچے منتقل کرنے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہم نیچے سے معاملات ٹھیک کرنے کی بات کبھی نہیں کرتے. اگر آپ شروع سے معاملات ٹھیک کرنے پہ آ جائیں تو اوپر ساری چیزیں آگے جاتی جائے گی اور ٹھیک ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے، آپ دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا.
नाज़रीन, हुकूमत को इस वक्त ये जो बीमारी है इसके अलामात को दबाने के बजाय इस अलामात का जो है इसको दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, कोई तरीक़ाकार लेके आना चाहिए, बजाय इसके कि आप इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत को अपनी दुरुस्त सिमत करनी, जो सिमत है वो दुरुस्त करनी पड़ेगी। अगर वो सिमत सही हो जाती है तो तमाम मामलात सही हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पामान।